اسلام دشمن قوتیں ہمیشہ یہ پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ اسلام ایک دقیانوسی دین ہے اور اس کا موجودہ سو کالڈ ترقی یافتہ زمانے کے ساتھ چلنا ناممکن ہے، یعنی اسلام ہمارے زمانے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ ان کا یہ اعتراض ان کی اپنی بدنیتی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اسلام نے معاشرے کی بہتری کے لیے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ جن سے کچھ لوگوں کے ذاتی ناجائز فائدے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک بیان بازی فرانس کے صدر نے بھی حال ہی میں کی ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ ہم ان خاکوں یعنی کارٹونز کا، کون سے کارٹونز کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے لیے بنائے گئے ہیں، اس کے سلسلے کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ گفتگو فرانسیسی صدر نے سیمیول پیٹی نامی ٹیچر کے خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں کی۔ یہ وہی ٹیچر ہے کہ جس کو حال ہی میں اس کے اسکول کے پاس جس میں وہ پڑھاتا تھا قتل کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے مبینہ طور پر کئی مرتبہ آزادی اظہار رائے سے متعلق اپنے لیکچر میں رسول اکرم کی توہین آمیز خاکے دکھائے تھے، اور حال ہی میں اس سال بھی اس نے یہ کام کیا تھا۔ لوگوں نے اس ٹیچر کے خلاف احتجاج بھی کیا اور قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی کیا، لیکن اسکول انتظامیہ نے اس کے خلاف کارروائی نہ کی۔ اسکول کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس ٹیچر کو فارغ کیا جائے، لیکن ایسا بھی نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ایک عبداللہ نامی لڑکے نے، جو کہ فرانس میں پناہ گزین تھا، ریفیوجی تھا، اس نے فرانس کے اس جگہ کے جہاں پہ سیمیول پیٹی تھا اس سے ایک دور کے علاقے سے سفر کر کے اس کے علاقے میں پہنچا، یعنی جہاں پہ سیمیول پیٹی رہتا تھا۔ اس نے ایک لمبا سفر جب طے کر کے یہاں پہ پہنچ گیا تو یہاں پہ جو لوگ تھے ان کے ذریعے سے پوچھ گچھ کر کے اس سیمیول پیٹی نامی ٹیچر کا پتہ چلایا، اور پھر اس کو اسکول کے پاس ایک علاقے میں خنجر سے قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور ٹویٹر پر اس کے کٹے ہوئے سر کی تصویر ڈال دی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور اس لڑکے کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اب یہاں ذرا رکتے ہیں اور ایک چیز سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ آزادی اظہار رائے کہ جس کے نام پر وہ لوگ جو مغربی مفاد پرست سوچ سے متاثر ہیں، یعنی بہت زیادہ مغربی سوچ کو اپنے پر حاوی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مغرب ہی نجات ہمیں دکھا سکتی ہے، ان کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ آزادی اظہار رائے ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن انہی کی طرف سے جو کہ یہ آزادی اظہار رائے کا شور مچاتے ہیں، انہی کی طرف سے آزادی اظہار رائے کو کلی طور پر قبول نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر ایمنسٹی انٹرنیشنل، جو ایک جانا مانا بین الاقوامی حیثیت کا حامل ادارہ ہے، اس میں آنے والے ایک آرٹیکل میں بھی انہوں نے اپنے بنائے ہوئے چند مقامات ایسے لکھے ہیں کہ جہاں آزادی اظہار رائے کو محدود کیا جا سکتا ہے، یعنی وہاں پہ آزادی اظہار رائے لگ ہی نہیں سکتا، یعنی اس کو لمٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ بات نہیں کی جائے گی اس کہ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ بات اس میں نہیں ہے آتی، لہٰذا یہ بات آپ کھلم کھلا نہیں کر سکتے۔ اپنے خود کے بنائے ہوئے ان کے قوانین کے جن میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، تبھی انہیں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے پڑتے ہیں، اور جس پر آگے کسی آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اپنے خود کے بنائے ہوئے قوانین کو ضرورت کے مطابق بدل لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے احساسات کا جس کا وہ کئی سالوں سے مطالبہ کرتے آئے ہیں، 2015 میں یہ خاکوں کی اشاعت کے سلسلے میں یہ معاملہ زیادہ اٹھا تھا، اس کے بعد سے ہر سال مسلمان اس کے خلاف بولتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ فرانس کی حکومت کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ تو مسلمانوں کے احساسات کا جس کا وہ کئی سالوں سے مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے، نبی کے اس طرح کے گستاخانہ خاکے کارٹونز نہ بنائے جائیں، اس کی کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ کیسا دوہرا معیار ہے ان کا کہ اپنے طور پر یہ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کچھ جگہوں پہ اس کو محدود کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ چیز اظہار رائے میں نہیں آتی، آزادی اظہار رائے میں، لیکن یہاں پر جب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق 1.8 بلین ہے، یعنی 180 کروڑ لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ آتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو آزادی اظہار رائے کہتے ہیں۔ اپنی اوپر جو بات آتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اظہار رائے نہیں ہے، آزادی اظہار رائے اس میں حاصل نہیں ہوگی، لیکن جب ان کے اپنے مفاد میں ایک چیز آ رہی ہے اور مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو تو اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے۔ کیسا دورہ معیار ہے ان کا۔ اس واقعے کے بعد یعنی سیمیول پیٹی کے قتل کے بعد فرانس کی طرف سے کچھ اسلامی اداروں کو بند کرنے کا بھی اندیا دیا گیا، اور جس میں حکومتی لوگوں کی طرف سے بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ سو کالڈ اسلامی دہشت گردی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کچھ اداروں کو بند کریں گے، ان کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں گی۔ تو اب اپنے مدعے کی طرف ذرا آتے ہیں، اور وہ یہ کہ اسلام کو صرف جو مغربی میڈیا سے سیکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ اعتراض ہے کہ اسلام میں آزادی نہیں ہے، اسلام ایک دقیانوسی مذہب ہے، اور جو موجودہ سو کالڈ جو ترقی یافتہ زمانہ ہے اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ اسلام پرانے زمانے میں آیا تھا، ہمارا جدید دور ہے، اور اس دور کے ساتھ پرانا دور والا اسلام نہیں چل سکتا۔ یہ وہی پروپیگنڈا ہے کہ جو مغربی میڈیا شروع سے کرتا آیا ہے اور اب بھی اپنے چیلوں کی مدد سے کر رہا ہے۔ تو اس ویڈیو پہ صرف ہم آزادی اظہار رائے پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فرانس جیسے کہ ہماری ویڈیو کا محور یہی ملک ہے، آزادی اظہار رائے کا دعوے دار ہو ہی نہیں سکتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہی ملک ہے جس نے نقاب پر پابندی لگائی ہے، یعنی
خواتین اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی، اور یہ پابندی ابھی تک برقرار ہے، اس ویڈیو کے بننے تک یہ پابندی برقرار ہے۔ مزید یہ کہ جو کورونا وائرس حال ہی میں جو وبا پھیلی ہے، اس کی وجہ سے فرانسیسی حکومت کی طرف سے یہ تو کہا گیا ہے کہ آپ نے ماسک پہن کر باہر آنا ہے پبلک پلیسز میں، لیکن آپ نقاب پہن کے باہر نہیں آ سکتے۔ کیسا دورہ معیار ہے ان کا؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ چہرے کو ڈھانپنا نہیں ہے، اس سے ہماری سیکیورٹی خدشات ہمیں ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں، ماسک آپ پہن کے آ سکتے ہیں، نقاب نہیں پہن سکتے، ماسک آپ پہن سکتے ہیں۔ اور اس کو شدید طور پہ محسوس کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے کہ یہ ان کا جو اسلاموفوبیا ہے، جو ان کی جڑوں کے اندر رچا بسا ہے، ان کے آئیڈیالوجی کے اندر، یہ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ خیر، تو جو لوگ اسلام میں آزادی کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے ہم پہلے قرآن مجید، جو کہ مسلمانوں کی متفقہ کتاب ہے، کہ جسے میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام میں آزادی ہے؟ یعنی کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی سے زبردستی اپنی بات منوائیں؟ یا مزید واضح کر دوں، ایک غیر مسلم کو زبردستی مسلمان بنانا کیا اسلام میں جائز ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں ہمیں آیت ملتی ہے قرآن مجید کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ہم اس میں یہاں پہ صرف اس جملے پہ غور کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی قبولیت دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اب یہاں پہ میں نے قبولیت دین کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ شان نزول ہے کہ جس کو تفسیر نمونہ میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ تفسیر نمونہ ایک اہل تشیع کی بڑی معتبر کتاب ہے تفسیر کی، اور تفسیر در منصور جو کہ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے تفسیر کی، اس میں بھی یہ نقل کیا گیا۔ یہ واقعہ اس طرح سے ہے، ہم یہاں تفسیر نمونہ سے اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں کہ مدینہ میں ایک شخص حسین نامی رہتا تھا، اس کے دو بیٹے تھے۔ ہوا یہ کہ دو تاجروں نے ان لڑکوں سے ایک دفعہ ملاقات کی تو انہیں عیسائیت کی دعوت دی۔ اس دعوت کا اثر یہ ہوا کہ نتیجتاً یہ جو دو لڑکے تھے یہ عیسائی ہو گئے۔ حسین اس واقعے سے بہت پریشان ہوا اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے بتایا، اور اس نے سوال کیا پیغمبر سے کہ وہ جبری طور پر انہیں اپنے مذہب میں واپس لا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس پر پیغمبر اکرم پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ واضح حکم دے دیا گیا کہ کسی مذہب کو اختیار کرنے میں کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے، آپ زبردستی کسی کو اپنا مذہب قبول نہیں کرا سکتے۔ مذہب تو ہے ہی ایسی چیز کہ جس کو عقلی طور پہ قبول کرے گا تو فائدہ مند ہوگا، زبردستی کرانے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا بھلا؟ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ کسی سے زبردستی اس کا مذہب چھڑوایا جائے اور اسے اپنے مذہب کے متعلق کام کرنے پر مجبور کیا جائے، جس کام کا فرانس کو بہت شوق ہے۔ یہ دوہرا معیار یہاں پہ بھی کیوں ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ 180 کروڑ لوگوں کی دل آزاری اگر ہوتی ہے تو وہ آزادی اظہار رائے میں آتا ہے، لہٰذا ہم اسے جاری رکھیں گے، لیکن اگر کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہے تو وہ ہم ان سے زبردستی منوائیں گے، اور جو چیز ان کے دین کا حصہ ہے لیکن وہ اس چیز کو کرنے نہیں دیتے کہ جی یہاں پہ ہمارے مفاد یہاں پہ ہرٹ ہوں گے، ہمیں یہاں پہ نقصان ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس چیز کو قانوناً جائز قرار نہیں دے رہے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے بھی حال ہی میں فرانسیسی صدر کے جواب میں فرانسیسی نوجوانوں کو، یوتھ کو ایک اپنا پیغام دیا ہے، اور اس میں انہوں نے فرانسیسی نوجوانوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اپنے صدر سے پوچھیے کہ وہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی حمایت کیوں کرتے ہیں، یعنی آپ کا صدر کیوں یہ حمایت کرتا ہے، اور اسے آزادی اظہار رائے کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا آزادی اظہار خیال کا مطلب ہے گالیاں اور توہین، وہ بھی مقدس ہستیوں کے بارے میں؟ کیا یہ احمقانہ عمل اس ملت کی توہین نہیں جس نے انہیں چنا ہے، یعنی فرانس کے لوگوں نے جنہوں نے فرانسیسی صدر کو الیکٹ کیا ہے، کیا یہ ان کی توہین نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیز کو آزادی اظہار خیال کہہ رہے ہیں؟ پھر مزید انہوں نے کہا کہ اگلا سوال یہ کریں کہ ہولوکاسٹ جو کہ یہودیوں سے متعلق ایک واقعہ ہوا تھا کہ جن میں یہودیوں کا بڑی تعداد میں قتل عام کیا گیا تھا، اس کے بارے میں شک کرنا کیوں جرم؟ اگر کوئی اس بارے میں کچھ لکھ دے تو اسے جیل کیوں جانا پڑتا ہے؟ لیکن پیغمبر کی شان میں گستاخی کی پوری آزادی ہے، یعنی ایک طرف ہولوکاسٹ کے جس میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد پر ظلم ہوا جس کا کسی طرح کوئی جواز نہیں بنتا، لیکن وہ ہولوکاسٹ کے بارے میں اگر کوئی اعتراض کر دے کہ یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو ان مغربی ممالک کی پوری طاقتیں حرکت میں آ جاتی ہیں اور اس کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ 180 کروڑ لوگوں کی سب سے محبوب ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کوئی توہین کرے تو وہ آزادی اظہار رائے ہے۔ تو بس آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ قوتیں یاد رکھیں کہ ایک فرعونیت کا سلسلہ گزر چکا ہے، وہ بادشاہ خاک میں مل گئے۔ فرعون یعنی جو حضرت موسیٰ کے زمانے والا تھا، وہ اس قدر متکبر تھا، اس قدر اس کو غرور و تکبر تھا اپنی طاقت کے اوپر کہ جب اس کے درباری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو اس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے؟ آج اس فرعون کا نام لیوا نہیں ہے یہاں پر کوئی، لیکن اس فرعون کے سامنے کھڑے ہونے والے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور تینوں ابراہیمی ادیان یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ایک متفقہ شخصیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سب ان کے احترام کے قائل ہیں، نہ کہ فرعون کے۔ ہم اپنی اس گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے مشہور و معروف خط جو حکومت کرنے کی گائیڈ لائنز کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کی بہترین مثال سمجھا جاتا ہے اور دنیا اس خط کے بلند مطالب اور بہترین نصیحتوں کو مانتی ہے، اس خط کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ جس خط میں امام علیہ السلام نے حاکم اور محکوم
یعنی کہ جو حکومت کرنے والا بندہ ہے اور جو اس کی رعایا ہے اس کے حقوق و فرائض کو واضح کیا اور بتایا کہ تمہاری وہ رعایا جو تمہارا مذہب نہیں رکھتی اس کے بھی حقوق ہیں۔ امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں جو مکتوب نمبر 53 ہے اس میں فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، امام نے ایک خط جناب مالک اشتر کو لکھا کہ جب انہیں مصر کا والی بنایا تھا، امام لکھتے ہیں کہ اے مالک، اس بات کو جانے رہو کہ تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جہاں تم سے پہلے عادل اور ظالم کئی حکومتیں گزر چکی ہیں، اور لوگ تمہارے طرز عمل کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے اگلے حکمرانوں کے طور طریقے کو دیکھتے رہے ہو، اور تمہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے کہ جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے رہے ہو۔ رعایا کے لیے اپنے دل کے اندر رحم و محبت کو جگہ دو، ان کے لیے پھاڑ دینے والا درندہ نہ بن جاؤ کہ انہیں نگل جانا غنیمت سمجھتے ہو، اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوسرے تمہارے جیسی مخلوق خدا، ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی، تم ان سے اسی طرح افو درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے افو درگزر کو پسند کرتے ہو۔ الموت لكون زهوغا